کہ جو ڈرامے کی جو ٹیکنیک ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے یوز کی ہے اپنی بات کہنے کے لیے. ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل پرشور ڈرامہ سے لے کے جو سائلنٹ ڈرامہ تک ہے، ہیرلڈ پنٹر کے سائلنٹ ڈرامے تک، اس میں جو ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں بعض اوقات اس میں اپنا مقصد مواد اس کو بہت تھوڑا یوز کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو مقصد تھا اس کو بہت اوور پاورنگ یوز کیا ہے، اور پوری ہسٹری جو ہے مسلم کی موسیقی میں، لٹریچر میں، عام زندگی میں، وہ ساری اس کے اندر ڈرامے کے اندر سمو دی ہے، جو کہ بڑا مشکل ہے ایک ڈرامے کے اندر اتنی ساری باتیں سمو دینا. دوسرا، مجھے جو ان کے ڈرامے سے فوراً خیال آیا کہ اگر ہم اس کو پاکستان پہ اپلائی کریں، کہ فرض کریں ہم بلوچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ہم کرسچنز کے ساتھ جو کر رہے ہیں، تو اگر کرسچنز پاکستان میں لاپتہ ہو جائیں تو اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا بلوچ جو ہیں اگر بلوچستان کا صوبہ پاکستان سے نکل جائے تو اس کا ہمارے پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو مجھے تو انہوں نے ایک تھاٹ پرووکنگ سبجیکٹ دیا ہے کہ بھائی یہ دنیا میں جو ہے اگر آپ اپنے ساتھ سپیس نہیں دیں گے لوگوں کو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ جس کو آپ بڑا غیر اہم بھی سمجھتے ہیں وہاں مسلمانوں کو، لیکن وہ کتنے اہم ہیں کہ آپ کی زندگی سے قطب مینار نکل جائے، آرکیٹیکٹ نکل جائیں، اگر وہاں کے لوگ نکل جائیں، اگر آپ کے مخالف بھی نکل جائیں تو آپ کی زندگی بڑی بے معنی، سیاست بڑی بے معنی، آرکیٹیکچر بے معنی، موسیقی بے معنی، یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے. تو آپ کے جو رائیولز ہیں ان کا بھی آپ کی زندگی کے اندر ایک رول ہے. تو میں نے تو اس ڈرامے سے پاکستان کے اندر یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں پڑھا جائے اور ہم اپنی منارٹیز کو، اپنی اقلیتوں کو، اپنی قومیتوں کو، اپنے رائیولز کو وہ طریقہ اپنائیں کہ تاکہ انڈیا میں بھی وہ ہمارے لیے مثال بنے اور ہم خود بھی اس کی ایک مثال بنے. مطلب دونوں ملکوں میں ایک چیز کامن ہے، غائب ہونا. وسعت اللہ، آپ نے اس کتاب کو جو اس پہ ایک خاص کانسیپٹ انہوں نے دیا اور جس طریقے سے انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اس کو، اور کنکلوژن میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آخری جو صدارتی نامہ ہے. اب تم اگر بتا دو گے تو میرے لیے جی جی پلیز پلیز تم سے متعارف کرا دو. اچھا سعید بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ٹھیک. میرا جو پہلا امپریشن تھا شروع کے، ایک تو یہ کہ یہ بیسیکلی ڈرامہ کا ژانرا ہے، ڈرامہ نہیں ہے یہ، بیسیکلی ہسٹری ہے اور اس میں کلچر ہے اور اس میں ساری روایات کو جمع کیا گیا ہے. اور سعید بھائی چونکہ ہمیشہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے ماہر ہیں، تو مجھے ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ اس کتاب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہوگا. فوری طور پہ مجھے ایچ جی ویلز کا ایک ڈرامہ ہے مارشین انویژن، جو 1939 میں اوہایو کے ایک ریڈیو اسٹیشن نے نشر کیا تھا کہ جیسے مریخ والے جو ہیں انہوں نے زمین پہ اٹیک کر دیا ہے اور ہر چیز تہو بالا ہو گئی ہے، اور اس میں ریئل ٹرمز اور علاقے استعمال کیے گئے. تو لٹرلی جہاں جہاں تک اس ریڈیو کی آواز پہنچی تھی وہاں بھگدڑ مچ گئی اور ایک ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی، اور اس کے بعد سے ایک لا بنا کہ اس طرح کی حرکت دوبارہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ جو سعید بھائی نے لکھا، اچھا پہلے تو یہ کہ زیادہ تر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آبویسلی آپ لوگوں نے نہیں یہ کتاب ابھی تک پڑھی ہوگی. اس کتاب کو اگر میں ون لائن میں ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک جو دیوار صدیوں پرانی ہے جب آپ بناتے ہیں، اچھا، اور اسے صدیاں بناتی ہیں اور آرگینکلی وہ دیوار بنتی ہے، جب اس میں سے ایک اینٹ بھی آپ نکال لیں نا تو پوری دیوار کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ پوری کی پوری 100 میں سے 20% اینٹیں جو ہیں اچانک ایک دن نکل جائیں تو سوچئے اس دیوار کا کیا حال ہوگا. تو وہ ڈھہ گئی. اچھا ڈھہ گئی، قطب مینار بھی مسلمانوں کے ساتھ غائب ہو گیا اسی دن.